بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن ہم اپنے نظام تعلیم سے، نصاب تعلیم سے اور مزاج تعلیم سے بڑی حد تک مطمئن نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں داخل کیا ہے، وہاں پر اہداف تو کسی حد تک حاصل ہو رہے ہیں، لیکن جو مقاصد ہیں بنیادی طور پر وہ شاید کہیں اچیو نہیں ہو پا رہے۔ اور اس کی وجہ بھی تھوڑا بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جسے ہم اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کے لیے کارآمد شہری بنانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ اس ملک اور قوم کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے ایک اچھا اور مفید شہری بنے، تو شاید وہ اچھا ڈاکٹر تو بن جاتا ہے، اچھا انجینئر بھی بن جاتا ہے، اچھا اور کسی ٹریڈ کے اندر بھی وہ اچھا کاریگر بن جاتا ہے، ماہر بن جاتا ہے، لیکن وہ اچھا انسان کیا بن پاتا ہے یا نہیں بن پاتا، یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری گلی کوچے اس بات کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے وہ جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہ کچرے کا ڈھیر بن چکی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ تو پڑھاتے ہیں کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، لیکن عملاً وہ کتنا صفائی پسند ہیں، یہ سوال ہمارے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ہم بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر جا کر دیکھ لیں، ایون کہ تعلیمی اداروں کے اندر جا کر دیکھ لیں، تو وہاں پر وہ مقامات جو نظافت کا مرکز ہونے چاہیے، وہاں پر وہ کس حالت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یہ سوال ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ تو آج ہم نے زحمت دی ہے پاکستان کے کچھ نمایاں چہروں کو، نمایاں شخصیات کو، جن کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے، اور ایک عرصہ انہوں نے ان اداروں کے اندر گزارا ہے جہاں پر بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اور وہ صرف تعلیم و تربیت کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ جو دین ہمیں سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو ان سے ہم نے گزارش کی کہ آئیں، ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں کہ یہ ایسا کیوں ہے، اور یہ جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، ڈین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ظفر محمود ملک صاحب، اور ظفر محمود ملک صاحب اس وقت ڈائریکٹر جنرل ہیں رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے، اور ظفر صاحب کئی یونیورسٹیاں بنانے میں ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب، شیخ زید اسلامک سینٹر پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہاشمی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا کہ یہ جو مقدمے کے طور پر تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا یہ جو مقدمہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے اور آج کل کے جو ریلیونٹ موضوع ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کہ تعلیم اور تربیت جو ہے وہ آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ صحیح، یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے، اور اس کا خمیازہ پوری انسانیت اس وقت بھگت رہی ہے۔ اگر آپ اپنی ہسٹری کو دیکھیں، خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، تو ہمیں اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تربیت بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم، ایک ایسا کانسیپٹ جو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح کا ایک تصور ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس کے روٹس غالباً ہمیں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے، جس کی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید میں ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے ہیں کہ ہم نے آپ کو انسانیت کی تعلیم کے لیے بھی بھیجا، اور اس کے ساتھ ان کی تزکیہ نفس اور تعمیر شخصیت، یہ دو ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد ہیں۔ تزکیہ نفس اور تعمیر شخصیت، تعلیم کتاب، یعنی پہلے تعلیم کتاب
اور تعمیر شخصیت یا تزکیہ نفس تو ایک ہی چیز ہے. تو یہ ایک کور آف دی رسپانسبلٹی ہے جو ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے, اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا جو روایتی جو قدیم اسلامی تعلیمی نظام ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹریڈیشن صدیوں تک رہی, اور اسی کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لگ بھگ کوئی 1000 سال یا اس سے زائد مسلمانوں نے علم کی دنیا میں دنیا کو لیڈ کیا, علم کی روشنی سے دنیا کو منور کیا, اور ایسی شخصیات دنیا کو دیں جو آج تک ان کو بڑے یعنی احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ پیغام پہنچایا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قرآن ہمارے درمیان وہی موجود ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت وہی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود یعنی وہ شخصیات جن چیزوں کو پڑھ کر یا جن چیزوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتی تھیں اور اپنے لیے علم کو ایک سرمایہ افتخار بناتی تھیں, وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں, لوگ ایسے کیوں ہو گئے؟ میں بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا, میں نے کہا یہ اس گفتگو کے نتیجے میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. اچھا ملک صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ بتائیے گا ظفر محمود ملک صاحب, آپ نے کئی یونیورسٹیوں کی تشکیل میں ایک بنیادی کردار ادا کیا اور ایک ادارہ جاتی سطح پر آپ کا ایک رول ہے سارا. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو, یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں والدین جب جاتے ہیں تو ان کا انتخاب ہوتا ہے کہ کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو داخل کیا جائے, اور پھر یہ بھی اصرار ہوتا ہے کہ بچے کے کیمسٹری میں نمبر اچھے آنے چاہیے, فزکس میں نمبر اچھے آنے چاہیے, دیگر علوم میں. لیکن پیرنٹس جا کر بچوں سے کبھی بھی نہیں پوچھتے, ٹیچر سے نہیں پوچھتے کہ بھائی ہمارا بچہ اخلاق اور کردار کے حوالے سے کیسا ہے, اور باقی جو معاملات ہیں اس کے دیگر بچوں کے ساتھ وہ کیسے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز کیوں مسنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت مہربانی آپ نے موقع دیا. دیکھیں, کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے, کسی بھی نسل کو بنانے کے لیے, اس میں نصاب جو ہے نا وہ بنیادی جو ہے نا جسے کہتے ہیں گائیڈ لائنز ہیں. ٹھیک. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو نصاب ہے وہ ہم نے اس طریقے سے پریپیئر ہی نہیں کیا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ہم نے نہ قرآن سے گائیڈ لائن لی, نہ ہم نے حدیث سے گائیڈ لائن لی, تو وہ اس ساری چیزیں ہم نے دنیا داری میں زیادہ چلے گئے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم جو ہے نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 18ویں ترمیم غلط تھی, لیکن اس میں ایک اسپیکٹ جو میں سمجھتا ہوں مسنگ ہے. ہمیشہ نصاب جو ہے قوم بنانے کے لیے, ایک نسل بنانے کے لیے, اسے تیار کرنے کے لیے نصاب بنیادی چیز ہوتی ہے, لیکن وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اسٹیٹ کے آرگنز کی یا اس کی فیڈریٹنگ یونٹس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی یہ چیز جو ہے نا اس وقت بھی میں اس وقت کریکولم ونگ میں تھا, ہم لوگوں نے یہ چیز اٹھائی کہ دیکھیں قوم کو بنانے کے لیے, ان بچوں کو شعور دینے کے لیے ایک نصاب کو قومی سطح پہ ہی رہنے دیا جائے. اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب کا میں ضرور نام لوں گا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, انہوں نے آواز بھی اٹھائی. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس طریقے سے مؤثر نہ ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر آپ نصاب صحیح لے کے آئیں گے, اس کی گائیڈ لائنز اتنی ہوں گی کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو میچ کر رہی ہوں گی, تو میرا خیال ہے کہ بچے کے والدین بھی مطمئن ہوں گے, بچہ خود بھی مطمئن ہوگا, ٹیچر بھی مطمئن ہوں گے. اب رہا مسئلہ کہ ہم کیوں پیچھے ہیں. پیچھے ہم اس لیے ہیں کہ اب دنیا کہتی ہے جی کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں, ہم سائنس میں بہت پیچھے ہیں, ان چیزوں سے کوئی وہ چیز نہیں آئی. آپ ایران کی حالیہ مثال دیکھ لیں, آپ اپنے ہماری آرمی کا جو جذبات ہیں یا انہوں نے جو کردار ادا کیا حالیہ جو ہمارے کرائسس آئے, تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر ہم اسوہ حسنہ کو لے کے صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ کو ہی لے کے چلیں اور قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو جو ہے نا فالو کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی قوم کو, اپنی نسل کو صحیح ڈگر پہ چلا سکتے ہیں. اور جو والدین ہیں ان کو صرف اس حد تک کہ وہ اپنے بچے پہ نظر رکھیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. استاد کو اس حد تک کہ وہ اس کو نالج ٹرانسمٹ کرے, اسے انفارمیشن ٹرانسمٹ نہ کرے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو ہے نا باہر آ سکتے ہیں اور اوور کم کر سکتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. بہت ہی اہم بات ہے کہ نصاب کے حوالے سے خصوصاً جب آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم یکجہت ہو, یکسو ہو, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ پھر نصاب بھی کسی ایک جگہ سے تیار کیا جائے, اور اس نصاب کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے تاکہ ہم جو ریورس آئے تو ہمارے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب,
یہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اس کے آگے وہ ایک بڑی مایوس کن بات بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ اور خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ کلامی مسائل پر بہت زیادہ گفتگو ہے، فقہی مسائل پر بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے. وہ بھی ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. لیکن وہ جو اخلاق سازی ہے، کردار سازی ہے، ہم اپنے ٹیچر کو دیکھ کے چلتے تھے کہ نہیں یار ہمارے ٹیچر اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ٹیچر چلتے یوں ہیں، بات یوں کرتے ہیں. تو جیسے رسول اللہ کے صحابہ رسول اللہ کی ایک ایک سنت کو وہ زندہ رکھتے تھے اپنے اعمال کے ذریعے، تو ہم اپنے ٹیچرز کو دیکھ کر اس طرح کرتے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز وہ ٹیچر نہیں رہے، اسٹوڈنٹس وہ اسٹوڈنٹس نہیں رہے. تو تھوڑا سا یہ جو بحران میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تجربات سے شیئر کریں کہ یہ کیا ہے. بہت شکریہ سبو کاظمی صاحب. بنیادی طور پر جو تعلیم اور تعلم اس کا یہ جو مسئلہ ہے، صحیح، اس طرح کے یہ تو بنیادی طور پر انبیاء کرام کا پیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کے اذہان تبدیل کرنے کے لیے، لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے، صحیح، لوگوں کی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے اور آخرت بہتر کرنے کے لیے. تین چیزیں اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہے. یعنی ایک ہے علم کی منتقلی، صحیح، دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ تربیت ہے، اور اس کا نتیجہ تزکیہ ہے. اب ہمارے ہاں بہت بڑے عالم گزرے ہیں. آپ نے علم الکلام کی بات کی تو مجھے یاد آیا امام غزالی رحمہ اللہ. جی جی، یہ 505 ہجری میں وفات پا گئے، اور بہت بڑے متکلم، صوفی، عالم. اس نے ایک کتاب لکھی ہے کیمیائی سعادت. جی جی، انہوں نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے اس حوالے سے کہ اگر انسان اپنے جسمانی ساخت پر غور کرے تو اس میں دو چیزیں نظر آتی ہے، اور دونوں کا مادہ خا لام قاف ہے. صحیح، لیکن اگر آپ اس کو خا پر پیش پڑھ لے واہ بہت، اور خا پر زبر پڑھ لے واہ، تو پھر جو تعلیم اور تربیت ہے اس کا اس سے خلق واہ، کا معنی ہے آپ کا جو ظاہری جسمانی، اور خلق کے لیے تخلیق یا جو خالق، اس کے لیے خالق نے مخلوق بنایا تو مخلوق کے لیے کچھ جسمانی ضروریات ہوتی ہے، مثلا اچھا کھانا، اچھا پینا اور رہائش وغیرہ. تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اللہ نے وسائل پیدا کیے. اور ایک اس کا ہے خلق. اب دیکھیے خلق اور خلق تینوں. خلق کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہے، خلق کا تعلق آپ کے باطن سے. تو خلق اور خلق اس میں اگر یکجائی ہے، اس میں ہم آہنگی ہے، اس میں یکسانیت ہے تو یہ انسانیت ہے. واہ بہت خوب، بہت خوب. اور اگر اس میں تھوڑا بہت کمی بیشی ہے اور ایک دوسرے پر افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ علم میں جب اعتدال آتا ہے تو اس سے حکمت پیدا ہوتی ہے. واہ بہت خوب. اب ہمارے ہاں جو علم کے حوالے سے جو اعتدال کی بات ہے، اب علم کس چیز کا نام ہے؟ یعنی صرف کتاب کا نام نہیں ہے. نصاب اس کا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے علم کے ساتھ متعلم. صحیح، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا جو استاد ہے معلم. صحیح، تو نصاب، متعلم اور معلم، صحیح، یہ تینوں تشکیل پاتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کس طرح انسان سازی کرتے ہیں. صحیح، اور اس کے لیے بنیادی جو ذمہ داری ہے، یعنی آپ نے استاد کی بات کی، بالکل استاد کو سب سے پہلے رول ماڈل ہونا چاہیے. یعنی اگر استاد صرف اس لیے ادارہ، تعلیمی ادارہ میں نہ آئے کہ میں اپنی تنخواہ کو اپنی جو مہینہ ہے اس کے لیے پورا کروں، بلکہ اس نیت سے آئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، صحیح، اور میں پیغمبرانہ پیشہ کے ساتھ یہ میں اس کا جڑا ہوا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو رویہ ہوگا، اس کا جو ایک سلوک ہوگا وہ بالکل دوسرا ہوگا. لیکن اگر معلم یہ چیز، اس میں یہ کوالٹی موجود نہیں ہے، معلم اس چیز کو صحیح طریقے سے اپنے شاگردوں میں وہ منتقل نہیں کرتا، وہ رول ماڈل نہیں بنتا،
تو ہمارے سامنے یہ جو مسائل ہے یہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم کردار سازی کی بات کرتے ہیں تو کردار سازی کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا جو اپنا استاد ہے اس کو رول ماڈل اس طرح اگر ہو کہ میں وقت پر آتا ہوں, میں وقت پر میں جو اپنا کورس میں نے اس کے لیے تیاری کی ہے, اور اپنے شاگرد کو میں بلا تفریق, میرے سامنے جو بچے آئے ہیں میں بلا تفریق ان کے ساتھ اس کو سلوک کرتا ہوں, اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ یہ جو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ استاد کا یہ حق ہے, استاد کا یہ حق ہے, کبھی ہم اس پر بھی بات کرنی چاہیے کہ شاگرد کا بھی یہ حق ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہوگی, تربیت کے ساتھ ساتھ اس کا جو اندرونی اس کا جو ایک اخلاقی جو جس وجود ہے اس کو آ جائے گا. ورنہ اگر ہم اس چیز کو اس سے صرف نظر کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت ہی اہم نکات آپ نے بیان کیا, اور خصوصاً کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو اس کا مادی وجود ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ کو ہم نے اخلاق کے بلند تر درجے پر فائز کر کے بھیجا, اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس نمونے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اخلاق اور کردار سازی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں اور ہماری تاریخ میں یہ ہمیشہ رہا کہ مدرسہ, مسجد, خانقاہ ہمیشہ اکٹھے رہے, اور یہ تینوں اصل میں تربیت کے, یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے, تو دونوں کا ربط وہاں پر موجود تھا. اور وہ جو اقبال بات کرتے ہیں نا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا یہ کہاں تھا, یعنی یہ باپ کی تربیت تھی یا باپ نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس کا نتیجہ تھا کہ اسماعیل کے اندر جو آداب فرزندی آتے ہیں, اور اس طرح آتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے, آپ وہ کر دیں, ففعل ما تؤمر. تو وہ یہ ایک اس نصاب کے تحت بچے کو تیار کیا جاتا ہے. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس اہم موضوع پر اپنے معزز مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, بھاری بھاری فیسیں ہم دیتے ہیں اور بھاری بھاری بستے بھی ہم نے اپنے بچوں سے اٹھوائے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو نصاب تعلیم ہے, جو نظام ہے, اس کے اندر ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں, فن لینڈ کی مثال ہم لوگوں کو دیتے ہیں, پولینڈ کی دیتے ہیں, جرمنی کی دیتے ہیں, تو وہاں پر یہ ہے کہ بچوں کا بستہ کم ہے, اس میں کتابیں کم ہیں, لیکن ان کے لیے عملی اسباق زیادہ ہیں. انہیں اسکول میں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے واش روم کا استعمال کیسے کرنا ہے, کلاس روم کا استعمال کیسے کرنا ہے, بڑوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے, دوستوں کے ساتھ کھیل کود کیسے کرنی ہے, اپنا جو لنچ باکس ہے اسے شیئر کیسے کرنا ہے. تو بچوں کو یہ اخلاقیات بنیادی طور پر سکھائی جاتی ہیں. 7 سال اور 8 سال بچے اس ایک خاص ماحول کے اندر رہتے ہیں, وہاں سے تیار ہوتے ہیں, پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اب آپ نے ملک کے لیے, ملت کے لیے ایک اثاثہ کیسے بننا ہے, بوجھ نہیں بننا, اثاثہ بننا ہے. لیکن اخلاقیات کے حوالے سے انہیں پہلے تربیت دی جاتی ہے. تو ہاشمی صاحب, آپ کا بھی ایک تجربہ ہے, آپ پاکستان سے باہر آپ نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی, تو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پہلا ایک سوال تھا وہ بھی آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں اسے, اور ساتھ تھوڑا سا ہمیں یہ بات بتائیں کہ یہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے باہر کے نظام تعلیم کا اور ہمارے اندر کے نظام تعلیم کا, تو وہ تجربہ بھی بتائیں اور اس کا حل بھی بتائیں ہمیں. جیسا اپنے محترم ظفر محمود صاحب نے اور ڈاکٹر رشید صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو نظام تعلیم ہے بنیادی طور پر یہ ایک کلی تصور ہے. خاص طور پر اگر آپ اسلامک ورلڈ ویو میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تعلیم کا تصور ہے یہ ایک ہولسٹک ویو ہے. اس کو آپ پیسز میں تقسیم نہیں کر سکتے. ہماری جو ڈسکنیکٹ ہوا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کہاں سے ہمارا ڈسکنیکٹ ہوا, کہ ہم ایک اچھے شہری کی طور پر اور دنیا میں ایک ممتاز مقام کے حامل ایک امت کے طور پر ہم جانے پہچانے جاتے تھے, تو کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. تو اس کی طرف ہم جائیں تو چند چیزیں ان کی نشاندہی ہمیں ہوتی ہے.
پہلی تو یہ ہوئی کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں یہ جو ہولسٹک ویو ہے اس سے ہم صرف اس پہ آ گئے کہ ہم صرف انٹلیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور انٹلیکٹ میں بھی جا کر ہم صرف میموری پہ آ گئے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ جو تعلیمی نظام ہے بنیادی طور پر آپ کی پوری پرسنالٹی کو ایڈریس کرتا ہے، صحیح۔ آپ کی انٹلیکٹ کو بھی کرتا ہے، آپ کے جسم کو بھی کرتا ہے، آپ کی جسمانی صحت کا بھی اس کو کنسرن ہے، آپ کی ذہنی صحت کا بھی اس کے ساتھ کنسرن ہے، آپ کی نفسیاتی جو ہولسمنس ہے اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو روحانی اور اخلاقی جو پہلو ہے اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ صحیح۔ تو پہلا ڈسکنیکٹ تو یہ ہوا کہ جو ہمارا تعلیمی نظام کا جو ڈھانچہ قائم ہوا وہ بنیادی طور پر اس پر کہ جی ہمیں انفارمیشن کتنی حاصل ہو، صحیح۔ اور یعنی ایک انفارمیشن بیسڈ ایجوکیشنل سسٹم قائم ہو گیا جو اپنے مقاصد تعلیم سے بھی الگ ہو گیا، صحیح۔ اور جو ہمیں مقاصد تعلیم دیتا ہے ہمارا مذہب، ہمیں جو بنیادی جو مقاصد دیتا ہے کہ علم کیوں حاصل کیا جائے، تعلیم کیوں حاصل کی جائے، اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ معرفت باری تعالی، صحیح۔ یہ بنیادی مقصد ہے تعلیم کا۔ دوسرا بنیادی مقصد ہے تسخیر کائنات صحیح۔ یا خلافت عرضی۔ یہ دو بنیادی مقاصد ہیں۔ صحیح۔ اپنے رب کی معرفت آپ کو تطہیر فکر دیتی ہے، صحیح۔ یعنی تین چیزیں ہیں۔ تربیت کا جو نصاب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تربیت کے نصاب میں تین چیزیں ہیں۔ آپ کا فکری جو نظام ہے اس کی تربیت، آپ کے عمل کی تربیت، اور آپ کا تہذیب اخلاق، صحیح۔ اخلاقی تربیت۔ ٹھیک۔ تو یہ تین چیزوں کا مجموعہ جب آپ کے تعلیمی نظام میں امبیڈڈ ہوگا تو تب آپ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ زیادہ مفید اور مثمر ہوگا۔ صحیح۔ آج کے دور میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام جو تربیت سے کافی حد تک الگ ہو گیا، اس کی مثال دیتے ہوئے ایک فارسی کے بڑے معروف شاعر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ علم تو ایک روشنی ہے، وہ تو چراغ کی طرح ہے، صحیح۔ وہ تو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن یہی چراغ اور روشنی اگر آپ چور کے ہاتھ میں پکڑا دیں صحیح۔ تو وہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ دیکھ کر اچھی قیمتی چیزیں چرائے گا۔ تو صحیح۔ آج جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ بے شک ہمیں بہت ساری معلومات دیتا ہے، ہمارے انٹلیکٹ کو تو وہ ایڈریس کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے۔ جن مقاصد کے لیے تعلیمی نظام تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو علم کی روشنی سے منور کرنا ہے، اپنی اخلاقی تربیت کرنی ہے، اپنی روحانی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو ایک ہولسم پرسنالٹی بنانا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں خیر کا کام آپ نے کرنا ہے، تو اس کے بجائے اگر یہی علم ہمیں روز بروز کرپشن کے طریقے سکھائے، صحیح۔ آپ کی عقل ہے ایسے اگر وہ تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ تو اس چراغ کی طرح ہے جو چور کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ عقل یار ہے سو بیس بدل دے۔ بالکل۔ تو یہ چند ڈسکنیکٹس ہیں جن پہ آگے بھی ہم بات کریں گے۔ تو بہت ساری ایسی کمزوریاں ہیں جن پر نصاب تعلیم میں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو تعلیمی نظام کو نظام تعلیم کے مقاصد کے ساتھ جوڑنا۔ صحیح۔ اور تیسری اہم چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ استاد کا کردار ہے۔ صحیح۔ وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جی کیا آج کا استاد ہمارا رول ماڈل ہے؟ صحیح۔ یہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب دعوت کا آغاز کیا کوہ صفا پہ، پہلی جو سب سے پہلی جو دعوت دی تو سب سے پہلے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی۔ بالکل۔ کہا کہ جی میں اگر آپ کو خبر دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو آپ میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا آپ تو صادق اور امین ہیں۔ ایسے ہی۔ اپنی دعوت کا آغاز اپنی کریڈیبلٹی سے اسٹیبلش کیا اور پھر دعوت دی۔ صحیح۔ تو آج بھی جو ہمارا استاد ہے اس کو رول ماڈل بننا پڑے گا، تبھی جو ہماری جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ علم کے ساتھ اپنی تربیت پر بھی توجہ مرکوز کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ استاد کا رول ماڈل بننا کتنا اہم ہے،
اچھا مجھے یاد ہے میرے اسکول ٹیچر بھی تھے، اور اب سر سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بات نہیں کرتا، ہم دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ کرے سر ایک دن ایبسنٹ تو ہو جائیں، اگر حاضری کر لیں، لیکن سر بڑے ریگولر نا کلاس میں آتے تھے۔ ایک دن یہ کہ کسی کام کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ہاف کلاس کے بعد آؤں گا نا، تو سر 5 منٹ بعد آ کے واپس، اور میں اتنی تکلیف ہوئی کہ یار ایک چھٹی کم سے کم ہمارے حصے میں آنی تھی، وہ بھی آپ نے ہمیں نہیں کرنی تھی۔ تو یعنی یہ جو رسپانسبلٹی ہے کہ اچھا دیکھیں آپ، پھر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ ان کے جو ٹیچر ہیں وہ کس طریقے سے پوری اپنا وقت لگا کے وہ کلاس میں پڑھاتے تھے اور چیزوں کو نا، تو اصل میں ان کی دلچسپی دیکھ کر بھی بچہ نالائق بھی ہونا تو وہی کہتا ہے کہ نہیں یار میرا ٹیچر جو سامنے کھڑا ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے اور کتنی دلچسپی اور دلجمی کے ساتھ کلاس میں پڑھا رہا ہے، تو بچوں کے اوپر اس کے ایک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میں بات کو دیکھتا ہوں کہ نالائق سے نالائق بچے بھی، ذہین بچے دلچسپی نہ لے کے تباہ ہو جاتے ہیں، اور نالائق بچے دلچسپی لے کر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اچھا ملک صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی عالمی طاقتوں اتنا مال نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے، کوئی سرمایہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایسا بھی کوئی اتنے کم بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کی جو چھٹی بڑی عالمی طاقت ہیں الحمدللہ، اور بہت سے معاملات میں ہم دنیا سے بہت بہتر ہیں، بہت بہتر۔ لیکن جو پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہیں کہ وہ یہی ایشو ہیں جن کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، یعنی اخلاق کے اور کردار کے۔ یعنی ایٹم بم تو ہمارے پاس ہے، اچھا گوالا ہمارے پاس ہیں جو ہمیں 1 کلو دودھ خالص دے سکے، تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کئی یونیورسٹیوں کے اندر رہے، بطور رجسٹرار آپ نے کام کیا، ان کو وہ کھڑا کیا، کیا وہاں پر یہ شعور پایا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ادارہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں، ملک اور قوم کا پیسہ یہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو اپنا زیور بیچ کر ان اداروں میں تعلیم کے لیے بھیجتی ہیں، اور وہ اس کی تھوڑی بھیجتی ہیں، وہی چاہتی ہیں کہ بچہ محنت کر کے اس مقام تک پہنچے کہ میری عزت اور نیک نامی میں اضافے کا سبب بنے، اور یہ ہمارے ملک اور ہمارے لیے بہتر ثابت ہو۔ تو کیا یہ سوچ پائی جاتی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں سبوک سید صاحب، ایک چیز تو حقیقت ہے کہ والدین کوئی بھی ہوں، وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ ایک نیچرل ہے کہ ان کا بچہ ان سے بڑھ کے ہو۔ یہ تو ایک مطلب ہمیں سائیکالوجیکلی بھی یہ چیز ملتی ہے، یہ ماں اور استاد ہی چاہتے ہیں کہ ان یہ کا دو بالکل، اور والد بھی ہاں۔ یہ اس میں شامل ہے۔ اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ اساتذہ کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے جس سے ایک امپیکٹ سوسائٹی میں کریٹ ہو، لیکن میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسائل پہ تو بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم ان کا حل نہیں دیتے۔ صحیح۔ اس کی وجہ سے جو نگیٹیوٹی ہے وہ ہماری سوسائٹی میں آتی ہے۔ جتنی ہماری ایلیٹ کلاس ہے یا جسے کہتے ہیں لیڈنگ کلاس ہے، تو اس نے ابھی تک کوئی حل ہمیں نہیں دیا کہ جی آپ کو کس طرف جانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر میں پہلی بات کو اس سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ نصاب ہے ہمارا، اب صوبوں میں چلا گیا، تو اب ہر صوبہ اپنی مرضی کرے گا، تو اس سے اوورآل ہماری سوسائٹی پہ جو ہے نا وہ اس کا امپیکٹ آئے گا، وہ پازیٹیو آئے گا یا نیگیٹو آئے گا، وہ جو اس کی آؤٹ پٹ ہوگی، جو آؤٹ کم ہوگی، وہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے، اب فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ اس پہ کام بہت اچھے طریقے سے کر بھی رہی ہے، انہوں نے ایک کونسل بنائی ہوئی ہے، نیشنل کریکولم کونسل۔ تو ہم اگر ان چیزوں کو افیکٹو کوآرڈینیشن کے تحت لے آئیں، ظاہر ہے آئین سے باہر تو ہم نہیں جا سکتے، جو آئین کہتا ہے ہمیں اس کو اوبے کرنا ہے، تو کسی جگہ پہ بھی آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ آپس میں بطور پاکستانی کام نہ کریں یا مل بیٹھ کے کوآرڈینیشن نہ کریں۔ اب اگر ہم سارے، کوئی سندھ میں بیٹھا ہے، بلوچستان میں بیٹھا ہے، کے پی میں بیٹھا ہے، کشمیر میں بیٹھا ہے، جی جہاں پہ بھی ہیں، تو اگر ہم من حیث سوسائٹی ایک تعاون کی طرف آئیں اور اس جو نیشنل کریکولم کونسل ہے اسے اسٹرینتھن کریں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کو یہ سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی کہ ہم اتنے اچھے، جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ ایک استاد کے سامنے، تو ہماری بھی یہی حالت ہوا کرتی تھی کہ ہم اساتذہ کے سامنے بیٹھنا تو بہت، ابھی بھی میں ایک اپنے آپ کو دیکھا ہوگا کہ بہت اس بڑے ڈسپلن میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تربیت کا ایک اثر ہے۔ تو تربیت جو ہے نا یہ بنیادی ایک چیز ہے، اور میں آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی بھی، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ نیشنل رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے اس پہ باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔
کریکٹر بلڈنگ پہ ہم نے تمام کمپریہنسولی، اس میں ڈاکٹر صاحب شامل ہیں، یہ ساری ہماری پوری ٹیم ہے، ایک جو لوگ جنہوں نے ایک یعنی گراس روٹ لیول پہ لے کے ہم تمام اسکالرس کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو وہ ہم نے فیڈرل لیول پہ الحمدللہ فیڈرل منسٹری نے اسے امپلیمنٹ، پہلے ہم نے اسٹریٹجی بنا کے دی 1 سال کے اندر، اور اس پہ ہم 36 جو بکلیٹس دیں گے، اور وہ بکلیٹس ایسے نہیں ہوں گے کہ بچے کو آپ نے پڑھانا ہے، رٹا لگوانا ہے، وہ اساتذہ کی گائیڈ لائنز ہوں گے. کہ جیسے آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ جی ایک بچے کو کس طریقے سے سلام کرنا ہے، کس طرح ہاتھ دھونے ہیں، کس طرح اس نے واش روم جانا ہے، کس طرح چھوٹا کس طرح بڑے، ان کی مطلب اس نے بڑے کا کس طرح احترام کرنا ہے، چھوٹے کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں اب عملی طور پہ ہم کرنے جا رہے ہیں. صحیح. فیڈرل ٹیریٹری میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی ہے. ہم نے تمام چیف سیکرٹریز کو لکھ دیا ہوا ہے، سیکرٹری کے پی کے سے ہماری جو ہے نا وہ بات ہو چکی ہے، منسٹر صاحب سے ان کی بات ہو چکی ہے، ہم خود گورنر صاحب سے بھی، میں دونوں سے پنجاب سے بھی مل چکا ہوں، ان سے بھی، اب باقی گورنمنٹ سے بھی ملنے جا رہے ہیں. اور وہ ہم باقاعدہ جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن اکراس دی بورڈ یعنی پورے پاکستان میں کریں گے. اور وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے آپ یہ سمجھیں کہ وہ جی صوبائی معاملہ ہے تو اس پہ نہیں، ود ان دی پیرامیٹرز آف ایکٹ اور کانسٹیٹیوشنز ہم افیکٹو کوآرڈینیشن کے ذریعے وہ صوبے اپنی مرضی سے کریں گے، اسے اس حساب سے دیکھیں گے، ہم انہیں جو پروفیشنل ہماری انپٹ ہے وہ ہم انہیں دیتے جائیں گے. ملک صاحب وہ تو اتنا امپورٹنٹ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ 36 ہفتے ہیں پورے سال کے اندر، اور ان 36 ہفتوں کو کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں بچوں کو اخلاق اور کردار سے متعلق چیزیں بتائی جائیں، انہیں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے اقوال کیا ہیں، تو ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کی سرحدیں تو وفاق اور رسوموں سے ہٹتے ہوئے پوری دنیا تک ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تو دنیا کے ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور اس کا دائرہ صرف مسلمانوں تک تو محدود ہی نہیں ہے، وہ تو وہ لوگ جو دیگر مذاہب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. یہی چیز میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو آن بورڈ لیا ہے. صحیح. اچھا، وہ ان کا ایک جو ہیڈ آفس ٹائپ انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے حسن عبدال میں. وہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے، وہ بڑی ایک پرومیننٹ ہے وہاں پہ، ان کی بڑی اچھی خاصی تعداد ہے. گردوارہ پنجہ صاحب ہے. وہ جو اس کے بعد ہندو ہیں، سکھ، عیسائی ہیں. تو یہ سب لوگوں نے جب ان کے سامنے ہم لے کے گئے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، ہم نے انہیں آن بورڈ کیا. ان کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں وہ ہماری اس کمیٹی مانیٹرنگ کمیٹی کے فیڈرل لیول پہ اس کے ممبر بھی ہیں. تو انہوں نے اسے اتنا اپریشیٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ تو انسان ہے، وہ تو ہماری طرح کے ہیں، ہم تو انہیں کوئی سپر چیز سمجھ رہے ہوتے تھے. تو وہ اب سوسائٹی کے اندر وہ جو ایک نارمل سچویشن ہے نا، وہ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ود دی پیسج آف ٹائم. اور کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا. نیشنل رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی، میری آپ کے توسط سے پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ یہ اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے. ہم لوگ پرٹیکولرلی، میں ایز اے ڈی جی نہیں، میں حضور کا ایز اے کمی وہاں پہ کام کر رہا ہوں. آپ لوگ آگے آئیں، یہ آپ کا ادارہ ہے. آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی فقہ سے ہٹ کے آپ بالکل قرآن کو سامنے رکھیں، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں. جو چیز بھی آپ کی سجیشنز آئیں گی ہم انہیں ویلکم کریں گے اور ان کو آگے لے کے جائیں گے. اور پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ جی یہ اس میں استاد ہیرو ہو یا والدین ہیرو ہوں، سب کو مل کے اس بچے کی پرورش کرنی ہے. اور وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک قوم کیسے بنتی ہے. اور اس کی مثال میں ادنا سے یہ ضرور دوں گا اس سے ہٹ کے، کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بم گرائے جا رہے تھے، میزائل مارے جا رہے تھے، اور ایک قوم باہر کھڑی ہوئی تھی. یعنی آپ پاکستانیوں کو دیکھیں، انہیں کوئی، تو یہ کسی نہ کسی جگہ ہماری پرورش کا وہ عنصر ابھی بھی موجود ہے، صرف اسے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، بہت خوب اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسکولوں اور کالج کی سطح پر ہی نہیں بلکہ تو گھروں میں پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے لازمی بچوں کے ساتھ کوئی ڈنر کریں. کیونکہ پہلے دور میں تو یہ تھا کہ عشاء کا کھانا پوری فیملی اکٹھے کھاتی تھی، تو اس میں ابو پوچھتے تھے کہ ہاں بیٹا اسکول میں کیا پڑھا، ٹیچر کیسے ہیں، گھر میں کیا ہوا. تو ہر بندے کو نا کوئی بات کرنی ہوتی تھی. اب تو ایک عرصہ ہوا باپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پاس باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات باپ رات گھر پہنچتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، صبح باپ سو رہا تھا بچے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں، تو ہفتہ ملاقات ہی نہیں ہوتی بچوں کی اور پیرنٹس کے آپس میں. اگر اجازت ہو ایک چیز ایڈ اس میں کروں. دیکھیں جو ہمارا مسجد انسٹیٹیوشن ہے نا، جی وہ سب سے پرومیننٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم سوسائٹی میں اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں وہ انتہائی پروٹیکٹڈ ہے، ہائیلی سیفڈ انسٹیٹیوشن ہے. ہم اس کو بھی انوالو کر رہے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کو بھی افیکٹو بنا رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے ایک محلے میں، ایک گاؤں میں،
یعنی ایک وہ جو مسجد کے اندر آنے والے سارے لوگ ہیں نا وہ ان سب بچوں کی کیئر کر رہے ہوں گے. اگر کسی کے والدین کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو وہ اس کا محلے دار اسے دیکھ رہا ہوگا. ہم اس طریقے سب کے ساتھ بچے ساتھ وہی والی بات سب کے ہوتے ہیں. تو ہم اس اینگل سے جو ہے نا اس کو لے کے آگے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں کہ آپ ود ان فیو ایئرس آپ اپنی سوسائٹی میں آل ٹوگیدر چینج دیکھیں گے. ابھی بھی جہاں پہ بھی ہماری امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے, پہلی میٹنگ آج ہی ہماری ہوئی ہے اور اس کا رزلٹ آنا شروع ہو چکا ہے. آپ کسی بھی اسلام آباد کے اسکول میں چلے جائیں, کسی بھی ٹیچر کے پاس چلے جائیں, ابھی ہم نے والدین کو بھی اٹریکٹ کرنے, وہ پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, ان کو بھی ان کے بھی کلبز بنا رہے ہیں, ان کو بھی لے کے آئیں گے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں تبدیلی اسلام آباد کے اندر. اور سب سے بڑی بات ہمارے سیکٹری جو ہے نا وہ انہی یعنی اسلام آباد کے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ ان چیزوں کو بڑی قریب سے بڑے دھیمے لہجے کے اور بڑے آرام سے سکون سے ان چیزوں کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا سر, یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں اور لازمی, وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. تو اب مسئلہ یہ کہ جو درد اور سوز ہے اصل میں اسی کا اظہار ہے. اور ہم سب لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہی. لیکن یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلانے کے لیے ہماری جانب سے کیا کیا جا رہا ہے, ہم اپنے بچوں کو کیا دینا چاہ رہے ہیں. آج کل تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور بچے کو موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے, اور پھر بچہ موبائل سے کیا کیا دیکھ رہا ہے یہ ماں کو نہیں پتہ. آپ کو لاہور کا واقعہ پتہ ہوگا, ابھی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. بچہ وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کسی ایپ پر وہ ایک گیم کھیل رہا تھا, تو اس نے کیا کیا کہ پسٹل اٹھایا, اپنی ماں کو اور 2 بہنوں کو مار دیا. اور ماں ڈاکٹر ہے, کوئی ان پڑھ گھرانہ نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا گھر ہے, تو گولی مار دی. تو اس کی خالہ جب آئیں تو بچہ کوئی 8-10 سال کا, اس نے کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں ابھی اٹھ جائیں گے دوبارہ جی, کیونکہ گیم کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ گولی مار تو دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم تو اتنے حساس دور میں اب ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہتھیار ہیں ہمارے ماں باپ کو نہیں پتہ, بچوں کو نہیں پتہ کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں کوئی حل بتائیں. یہ مایوسی کی باتیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ اس میں سے نکلنا تو ہم نے ہے نا, تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے سبو کاظمی صاحب, اور میرے خیال میں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. میرے خیال میں اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. یہ مسئلہ صرف تعلیمی اداروں سے حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک بچہ اور بچی نوجوانی کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, شادی کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, تو فطرتی طور پر ان میں ہر ایک میں خواہش ہوتی ہے کہ ان کا گھر بس جائے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو سب سے پہلے تو پہلا کام تو ریاست کے سطح پر یہ کرنا چاہیے کہ شادی سے پہلے تربیت کا جو عنصر ہے لازماً رکھنا چاہیے. یعنی ہمیں نوجوانوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں, تو آپ ماں باپ بننے والے ہیں, تو آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یعنی انڈونیشیا میں انہوں نے اس طرح کام شروع کیے ہیں, شاید ملائیشیا میں بھی اس طرح ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک قسم کا ٹریننگ سیشن ہوا کرتے ہیں, اور ان کو ان کی جو ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے کہ نکاح کا جو ادارہ ہے یہ ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اس کو اس سے اغماس کیا جائے, اس سے صرف نظر کیا جائے. تو سب سے پہلا تو وہی سے کام شروع کرنا چاہیے کہ ہمیں جب کوئی جو لڑکا اور لڑکی شادی کرتے ہیں اس سے پہلے ان کے لیے تربیت کا ہونا ضروری ہے کہ کیسے اچھے ماں باپ کیسے ہوتے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیے کہ حدیث کے ثابت ہے, حدیث کے کا مفہوم ہے کہ بچے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. یعنی بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ مثلا اس کا اچھا نام رکھا جائے, اس کی کان میں اذان دی جائے, لیکن اس کا جو بڑا حق ہے کہ اس کی صحیح تربیت کی جائے, اس کو تعلیم دی جائے, اس کو اچھا کھانا کھلایا جائے. اب ہمارے ہاں پاکستان کے سینارو پر میں اگر بات کروں تو ہمارے پاس تقریباً 60 اور 65% کے درمیان نوجوان ہیں. ہمارے ہاں کوئی یوتھ پالیسی نہیں ہے.
ہم تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیجتے ہیں لیکن ڈگری کے حصول کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے لیے جو ان کے معاشرے میں جب ہم ان کو بیچتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ایک لفظ اگر میں استعمال کروں، ان کو اگر پھینکتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں معاشرے کو؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی ادارہ صرف عمارت کا نام نہیں ہوتا، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ماں باپ کے جو ذمہ داریوں کے علاوہ یہاں پر جب بچہ آتا ہے تو یہاں نصاب ہے جس پر بات ہو گئی، ملک صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، استاد کی بات کرتے ہیں ہم، شاگرد کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے اس کو جو تعلیمی اداروں میں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے ہم نصابی سرگرمیوں میں ان کو انگیج کرتے ہیں بچوں کو، تاکہ وہ یہ سیکھے کہ جو معاشرہ کی جو ضروریات ہے اس کو کیسے، جو سوشل ورک ہے، جو دوسرے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی جب تک ہم نصابی سرگرمیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا کہ ہم نصاب کو دیتے ہیں تو یہ مسئلہ وہ نہیں ہوگا۔ پھر جب بچہ تعلیمی ادارہ سے نکلتا ہے تو اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ تعلیمی ادارہ سے نکلتا ہے تو وہ جس معاشرے میں جاتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں قانون کی بالادستی کتنی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ یعنی اگر ایک بچہ بہت ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں وہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، ایک مجرم دھندناتا پھرتا ہے، کوئی سزا ان کو نہیں ملتی، اور برسر عام جو مختلف جو ایسی چیزیں ملتی ہے جو غیر قانونی ہوتی ہے، آپ نے گوالی کی بات کی، آپ دوسری جو ملاوٹ ہے، آپ کی میڈیسن کی طرف جائے، آپ جو ہمارے جو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف جائے، بالکل ہاں جی، تو ہمارے ہاں یعنی صرف یہ اخلاقی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا قانونی مسئلہ بھی ہے کہ قانون کی بالادستی، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اکراس دا بورڈ۔ تو اب دیکھیں گے کہ یعنی تعلیمی ادارہ اپنا کردار ادا کرے، عدالت اپنا کردار ادا کرے، ریاست اپنا کردار ادا کرے، تو آپ اس معاشروں کو یعنی پھر مایوسی نہیں ہوگی، ورنہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ میں آپ کو یعنی جو کہ اگر ہم ان چیزوں پر ابھی سے جس کو کہتے ہیں نا سدباب اس کا نہ کرے، اس کا راستہ نہ روکے، تو ہم ایک ایسی تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے کہ اس سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سر، یہ بہت ہی اہم کنسرن ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر، کیونکہ ہمارے ہاں بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف ہر کام کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے گورنمنٹ کا بھی فرض بنتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ کوئی ڈیڈ معاشرہ نہیں ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو زندہ کرنا ہے اور بیدار کرنا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب، جناب ظفر محمود ملک صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی، اور یہ صبح کا وقت ہے، اور صبح عموماً لوگ کہتے ہیں ذرا لائٹ گفتگو کیا کریں، یہ مشکل باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ مشکل باتیں یہاں نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ اور یہ ہماری باتیں ہیں، ہم نے ہی ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب کسی نئے پیغمبر نے نہیں آنا، اور امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے کسی شخص نے آ کر آپ کے مسائل کو حل نہیں کرنا، آپ ہی نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور ہمارے پروگرام کا نام ہے ابتدا، تو آئیں ابتدا کرتے ہیں اس بات سے کہ جو پرابلم ہیں ان پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی بڑی کمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چوکوں میں گلی محلوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے کلاس روم سے آغاز کریں، اپنے آفس سے آغاز کریں۔ آپ یقین مانیں کہ جس دن آپ نے یہ پہلا قدم اٹھا لیا، اس دن آپ کی اپنی زندگی خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا ایک نمایاں کردار شامل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔